میں پچھلے 15 دن پہلے مصر کا سفر کر آیا، اور اس سفر کے بعد میں بارہا لوگوں کے سامنے اپنے اس سفر کے تاثرات کو بیان کرتا ہوں۔ یہ موقع بھی ہے کہ ضرور آپ کے سامنے یہ بات آنی چاہیے۔ جب میں مصر گیا تو مصر کے سلسلے میں اس سے پہلے بہت سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا، مگر مصر جانے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت سوار ہوئی ذہن و دماغ پر، اس لیے کہ وہ مصر جہاں 100% مسلمان ہیں، جہاں پر جامعہ ازہر جیسی عظیم یونیورسٹی ہے جو آج سے 1200 سال پہلے قائم کی گئی، اس مصر کی صورتحال یہ ہے کہ حکمران مسلمان، رعایا مسلمان، اس کے باوجود آپ کو اسلام وہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ آپ کی آنکھیں اسلامیت کو دیکھنے کے لیے وہاں ترس جائے گی۔ مجھے 3 دن تک وہاں پر اسلام ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے دینی تعلیم کی وہ اہمیت نہیں دی جو اہمیت ہمارے اکابرین نے اس ملک میں دی۔ انہوں نے جیسے دنیا کی تعلیم کا نظام ہوتا ہے اپنے نظام کو اس طرح تو کر دیا، مگر اس طرح کے نظام سے ایسے علماء وجود میں نہیں آ سکے جو علماء مکمل طور پر اسلامی تہذیب و تمدن کے محافظ ہو، جس کے صورتحال یہ کہ جمعہ کے دن جب ہم مسجد میں پہنچے تو قاری صاحب قرات کر رہے تھے، اور قاری صاحب کے چہرے پر نہ داڑھی تھی نہ مچھ، مکمل طور پر ایسا لگتا تھا کہ حضرت ابھی کلین شیو کر تازہ تازہ ہے۔ اس کے بعد خطیب صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، بڑی عمر کے تھے، ان کے چہرے پر بھی بہت مشکل سے خشخشی داڑھی بلکہ خوشی داڑھی تھی، اور جب امام صاحب آگے بڑھے ان کے چہرے پر بھی نہ داڑھی نہ مچھ، کچھ بھی نہیں، ان کا لباس بھی اسلامی نہیں۔ عورتوں میں بھی بہت برا حال، رات میں اگر آپ نکل جائے، ہم رات میں کسی کام سے نکلے تو نماز کے بعد فوراً مسجد بند ہو جاتی ہے، مسجد میں آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ کو جگہ جگہ پر ناچنے اور گانے کی محفلیں نظر آئے گی۔ قرآن کریم کے پروگرام میں شریک ہوا تھا، مگر وہ پروگرام آپ کو ایسا محسوس ہوتا، وہاں عورتیں اور مرد مکس بیٹھے ہوئے تھے، مخلوط بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر میوزک آسانی کے ساتھ وہاں کے تمام بڑے علماء کی موجودگی میں بجایا جا رہا تھا، عورتیں فل میک اپ میں قرآن کی اس مجلس کے اندر میں آ کر پرفارمنس کر رہی تھی، وہاں پر آ کر مظاہرہ کر رہی تھی، مگر کوئی کچھ بولنے والا نہیں۔ تو مجھے یاد آیا کہ اللہ رب العزت جزا خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو کہ اس ملک میں بھی اسلام کو اسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور لارڈ میکالے نے کہا تھا 1833 میں کہ میں اسلام کو اس ملک سے 50 سال میں ایسے ختم کر دوں گا کہ کہیں پر اسلام کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ الحمدللہ 190 سال کے بعد اس ملک میں ہی نہیں، اس کے اطراف و اکناف میں ملا کر 70 کروڑ سے زیادہ مسلمان آج بھی موجود ہے، اور انگریز ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔